بانو قدسیہ کہتی ہیں، ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے، دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ وہ رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے پھر اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ تلخ مگر حقیقت، ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادات سے بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو ماتھے پر لاکھ محراب سجا لے، مگر رہے گا وہ آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اس عورت کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں، جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود اپنے مرد سے معافی مانگ لے۔ ایسی عورت لاکھوں میں ایک ہوتی ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس مرد سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسی عورت کو کھو دے۔ نمک جیسا منفرد کردار ہمیشہ رکھیں، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کی عدم موجودگی ہر چیز کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا ہمیں 100 سال تک یاد رکھے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ جس شخص کی اپنی کوئی سوچ یا تحقیق نہ ہو وہ ماحول اور روایت کا غلام رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو انار کھلاؤ کہ بہت قوت پہنچا کر بالغ اور جوان کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔
کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ جس شخص نے اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے ہی درود شریف پڑھنے پر لگا دیا، اس کی اولاد کبھی راہ سے نہیں بھٹکے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور نظر کرم میں پلنے والا کبھی بھی راہ راست سے نہیں بھٹک سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ یہ جو تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔ رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی، لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو پابند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان سے محبت ہی اتنے خلوص سے کرنی چاہیے کہ وہ خود بخود آپ کے پابند ہو جائیں۔ جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ اگر مطلب نہ نکلے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جہاں بھی رہو مہربان رہو، یہی راز حیات ہے۔ مولانا وحید الدین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سکون، کامیابی، ان کے دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ کسی کو صرف اچھا کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا بھی پڑتا ہے۔ زبان سے اچھا کہنا اور دل میں نفرت رکھنا، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ بے شک تعلیم نصیب بدل دیتی ہے اور راستہ بھی، زندگی کا بدل جانا تو پھر مقدر ہو جاتا ہے۔ پیسہ تو صرف جینے کے لیے ہوتا ہے، ہنسنے کے لیے تو یاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے پوچھا گیا کہ تمہارے آقا علی ابن الحسین علیہ السلام کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصراً؟ لوگوں نے کہا مختصراً ہی بتا دو۔ آپ علیہ السلام کی کنیز نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں 17 سال رہی، میں آپ علیہ السلام کے لیے کبھی دن میں کھانا لے کر نہیں گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام روزہ سے ہوتے، اور رات کو آپ علیہ السلام کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا، کیونکہ آپ علیہ السلام ساری رات حالت نماز میں ہوتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم تنہائی میں بھی گناہ کرو تو بھی 4 گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھیں، دل، کان، ہاتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دل کو توڑ سکتی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا جو تمہارا سہارا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر کسی انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آتا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سنو، اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی انشاءاللہ۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق میں کمی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کمائی سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک دعا کی دوری پر ہو۔ درود شریف کے فائدے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ ہر لمحہ ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جن کی زندگی میں شوق اور شوخیوں کی عمر میں ٹھہراؤ آ جائے، ان کی زندگی ہمیشہ کمپرومائز میں گزرتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی جیتے نہیں، بس گزارتے ہیں، ایک خوف اور ذمہ داریوں کا بوجھ لے کر۔
رشتے نبھانے کے چکروں میں ان کی اپنی ذات تو کھو ہی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں، بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ واصف علی واصف۔